السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ موضوع ہے ہیوی ڈپازٹ کا شرعی حکم۔ دیکھیے ہمارے یہاں ہیوی ڈپازٹ کی جو ایک عام شکل ہے وہ یہ کہ ہمیں گھر لینا ہوتا ہے، مکان لینا ہوتا ہے رہنے کے لیے، تو ہم مالک مکان کو ایک بڑی رقم دے دیتے ہیں، 5 لاکھ یا 10 لاکھ۔ اس کے بدلے میں ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں فری میں، مفت میں، یا کوئی چھوٹا موٹا کرایہ بھی طے کر دیتے ہیں۔ تو یہ شکل ہے ہمارے یہاں ہیوی ڈپازٹ کی ایک، اسی کو لے کر ہم بات کریں گے۔ دیکھیں اگر ہم اختصار کے ساتھ اس کا حکم بیان کریں تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں سودی معاملہ ہے، سودی عقد ہے۔ ایسا کیوں؟ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کو آپ سمجھ لیں۔ قرض کس کو بولتے ہیں، سود کس کو بولتے ہیں، اور یہ جو ڈپازٹ ہے اس معاملے میں اس کی حیثیت کیا بنتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے قرض کس کو بولتے ہیں؟ دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدلہ۔ آپ کسی کو مال دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں جس کو وہ یوز کرے گا، فائدہ اٹھائے گا اور بعد میں آپ کو لوٹائے گا، تو اسی کو بولتے ہیں قرض۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کسی کو پیسہ دیا جو آپ کو واپس لینا ہے، اور وہ پیسہ رکھے گا نہیں، استعمال کرے گا وہ، اور بعد میں آپ کو دے دے گا اس کا بدل۔ تو یہ ہے قرض۔ سود کیا ہے؟ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ اس معاملے میں سود یہ ہے کہ ہر وہ قرض جو ابھی میں نے آپ کو بتایا قرض، اس میں اگر نفع کی شرط رکھی جائے کہ ہم نے آپ کو قرض دیا ہے، اب اس کے بدلے میں ہم کو نفع چاہیے، یا تو صراحت کے ساتھ بول دیا جائے یا ایسا کوئی عرف ہو کہ اس کے بدلے میں یہ چیز لازمی طور پہ دی جاتی ہے، لی جاتی ہے، تو پھر یہ سود ہے۔ ہر وہ قرض جو لازمی طور پر آپ کو نفع دلائے، جس کے ساتھ نفع مشروط ہو کہ اس کے بدلے ہمیں یہ ملنا چاہیے یا انڈرسٹوڈ ہو کسی بھی طرح سے، تو وہ قرض ہو جائے گا سود۔ ٹھیک ہے۔ اب تیسری چیز ہے ڈپازٹ۔ یہ جو ہم گھر لیتے ہیں اور اس کو جو ہم پیسہ دیتے ہیں، بہت بڑی رقم دیتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ، یہ اصل میں کیا ہے؟ ہم جو اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ ڈپازٹ ہے، یہ سیکورٹی کے لیے ہے، کیونکہ گھر میں اگر وہ کچھ نقصان کرتا ہے، لائٹ فین توڑتا ہے یا کرایہ نہیں دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو ہم ریکوری کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے اگر بہت زیادہ لاس کے چانسز ہیں تو کیا کرے گا؟ آپ کا 2-3 بلب توڑ دے گا، پنکھا توڑ دے گا، 3-4 مہینے کا کرایہ نہیں لے گا، تو بہت بڑی اگر رقم بنتی ہے ضمانت کے لیے تو وہ 1 لاکھ بنتی ہے۔ اس سے زیادہ یعنی نارمل جو گھر ہے، بڑے بڑے مہنگے گھر ہیں تو اور ہو سکتی ہے، تو نارمل جو ہمارے یہاں گھر ہوتے ہیں 1 لاکھ روپیہ بہت ہے، لیکن آپ 1 لاکھ نہیں لے رہے ہیں، آپ 10 لاکھ لے رہے ہیں، تو یہ ڈپازٹ تھوڑی ہے، یہ ضمانت تھوڑی ہے۔ یہ 10 لاکھ آپ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ 10 لاکھ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ آپ اس کو استعمال کریں گے، بعد میں اس کو لوٹا دیں گے، اور یہی قرض ہے کہ آپ کسی سے پیسہ لیں استعمال کرنے کے لیے اور بعد میں اسے آپ لوٹا دیں۔ تو یہ جس کو ہم ڈپازٹ بول رہے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ضرورت ہے جس کو مینشن کر کے آپ لے رہے ہیں وہ اس کے موافق رقم نہیں ہے، بہت زیادہ آپ لے رہے ہیں، اور دوسری چیز آپ اس کو استعمال بھی کریں گے، اس لیے یہ قرض کی شکل بن جاتی ہے۔ یہ ڈپازٹ نہیں ہے، یہ ضمانت نہیں ہے، یہ قرض ہے۔ ضمانت کی 1 لاکھ کافی تھا، لیکن اتنا زیادہ آپ نے لے لیا، پھر اس کو آپ استعمال بھی کریں گے، بعد میں اس کو لوٹائیں گے، تو اس کی شکل بنتی ہے قرض۔ شریعت کا جو حکم لگتا ہے نا، وہ ہمارے دیے ہوئے ناموں کو دیکھ کے نہیں لگتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کا کیا نام دیا ہے، اب وہ نام بدل کے آپ اس کو حلال کر دو، نہیں، اصل میں وہ چیز ہے کیا، حقیقت میں وہ ہے کیا، پہلے اس چیز کی تکیف ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، اسی حساب سے اس کا حکم لگتا ہے۔ تو یہ جو ڈپازٹ ہم دیتے ہیں، جس کے بدلے میں ہم گھر لیتے ہیں، یہ قرض ہے، اور قرض کے بدلے میں یہ جو ہم کیا لے رہے ہیں، یہ جو گھر استعمال کر رہے ہیں فری میں، یہ ہو جاتا ہے سود۔ تو یہی ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ ہر وہ قرض جس کی شرط یہ ہو کہ آپ کو نفع دلائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر یہ چیز حرام ہے۔ ہیوی ڈپازٹ پہ گھر لینا، فلیٹ لینا، یہ حرام ہے، کیونکہ آپ قرض کے بدلے میں نفع لے رہے ہیں، قرض کے بدلے میں آپ فائدہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب 1-2 شبہات ہیں، اس کا ازالہ پیش کر دوں۔ دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھائی دونوں راضی ہیں، یعنی مالک مکان جو دینے والا ہے مکان اور جو لینے والا ہے، دونوں راضی ہیں، تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بھائی مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے کہ 2 لوگ کسی معاملے میں راضی ہوں، اللہ بھی راضی ہونا چاہیے اس معاملے سے۔ اگر اللہ راضی نہیں ہے، اللہ کی شریعت کے مطابق وہ نہیں ہے، تو پھر 2 لوگوں کا راضی ہونا کافی نہیں ہے۔ دیکھیے لڑکا لڑکی زناکاری کرتے ہیں، ہر جگہ ریپ نہیں ہوتا، دونوں اپنی مرضی سے زنا کرتے ہیں، تو حلال تھوڑی ہو جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے، لڑکا بھی راضی ہے، لڑکی بھی راضی ہے،
وہ تو سیکولر کوئی کورٹ ہے، وہ کہے گی ٹھیک ہے کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا، اس کا باپ بھی نہیں بول سکتا. لیکن اسلام میں تھوڑی چلے گا کہ لڑکا بالغ ہے راضی ہے، لڑکی بالغ ہے راضی ہے تو اب جو چاہے کرے. نہیں، اسلام کا اپنی ایک شریعت ہے، اپنا ایک حکم ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دونوں راضی ہیں، تو یہ مسلمان کے لیے اصول نہیں ہے کہ دونوں راضی ہیں، تو کہیں بھی دو لوگ راضی ہوں تو اس کو آپ جائز کہہ دو. ایک دوسرا شبہ یہ پیش کیا تھا کہ بھئی اس میں تو دونوں کا فائدہ ہے، تو اب کیوں اس سے روک رہے ہو؟ تو دونوں کا فائدہ دیکھ کے کسی چیز کو حلال کہہ دینا یہ بھی مسلمان کا اصول نہیں ہے. شراب پینے میں بھی قرآن نے کہا کہ فائدہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کو حلال کر دو گے. تو بہت ساری چیزوں میں فائدے دکھتے ہیں، لیکن ہمیں صرف فائدہ دیکھ کے حلال نہیں سمجھ لینا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے. تو یہ مسلمان کی بات نہیں ہو سکتی، مسلمان کی دلیل یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ اس میں فائدہ ہے. مسلمان کی دلیل یہ کہ شریعت کیا کہتی ہے. مسلمان کو لاکھ فائدہ دکھے، اس کی عقل کے حساب سے وہ چیز لاکھ درست دکھے، لیکن اگر شریعت میں گنجائش نہیں ہے تو ایک مسلمان اس پہ عمل نہیں کر سکتا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ان کے شبہات تھے نا جو اس کو حرام سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو حرام سمجھا، لیکن حرام سمجھنے کے بعد اس کو حلال کرنے کے لیے کچھ ہیلے بہانے اختیار کیے. وہ بھی 2-3 چیزیں ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یعنی بائی ڈیفالٹ سمجھ لیے کہ حرام ہے، لیکن اب کچھ کریکشن کر کے ادھر ادھر کر کے اس کو کسی طرح سے حلال کر لیتے ہیں. اس کو ہیلا بولتے ہیں، ہیلا. تو ایک ہیلا یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، جو گھر میں ہم رہ رہے ہیں نا اس کا ایک چھوٹا موٹا کرایہ طے کر دیتے ہیں. 1000 روپیہ کرایہ، یعنی 10,000 جو ہے اس کا عرف میں اس کا کرایہ چلتا ہے، تو ہم 1000 روپیہ کرایہ رکھ دیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، ہماری اس کی مرضی ہے، ہماری اسی پہ ڈیل ہوئی ہے. تو یہ بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر عرف میں ہمارے اس علاقے میں اس گھر کا کرایہ 10 گھر ہیں، سب کا کرایہ نارمل 10,000 ہے، تو آپ نے صرف 1,000 طے کیا ہے. تو جو آدمی فری میں رہ رہا ہے، ہیوی ڈپوزٹ پہ فری میں رہ رہا ہے، اور آپ 1,000 کرایہ دے رہے ہیں، دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مکمل سود کھا رہا ہے. 10,000 وہاں پہ سود کا معاملہ ہے، اور آپ کے یہاں بس یہ 9,000 کا. بس یعنی آپ نے تھوڑا سا ادا کر دیا بس. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ جائز ہو گیا، کیونکہ یہ جو کم پہ ڈیل ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ وہ قرض ہے. قرض کی وجہ سے کرایہ مالک مکان کم کر رہا ہے، ورنہ آپ کہیں اور کم کرا کے دیکھ لو، نہیں کم کرے گا کوئی. اس لیے یہ ہیلا نہیں چلے گا کہ تھوڑا موڑا کرایہ دے دو اور پھر وہ حلال ہو جائے گا. ایک دوسرا ہیلا یہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ مالک مکان اور کرایہ دار یہ ڈیل کرے کہ بھائی آپ کو ہم نے 10 لاکھ دیا، 10 لاکھ لے کے ہم کو 5 سال کے لیے بیچ دو. یہ فتویٰ بھی انٹرنیٹ پہ ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا شاید، کہ 5 سال کے لیے یہ گھر ہم کو بیچ دو، میں اس کا مالک ہو گیا، ہم کو آپ نے تملیک دے دیا، کچھ سب ہو گیا. اب 5 سال کے بعد اسی رقم میں آپ کو دوبارہ یہ گھر بیچ دوں گا. یہ بھی ایک طریقہ لوگوں نے نکالا ہے. تو یہ بھی درست نہیں. بھئی آپ نے اگر کسی کو سامان بیچ دیا، اس کا مالک ہو گیا، وہ آزاد ہے، چاہے جو کرے، بیچے یا نہ کرے، کسی اور کو بیچ دے یا اس میں رہے نہ بیچے، آپ کو دوبارہ آپ کو دے ہی نہ. تو یہ ہیلا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو وہی نا حلالہ والا مسئلہ ہو گیا جو 3 طلاق کے بعد حلالہ کرتے ہیں، کہ شادی کرا دیا اور کہا کہ نہیں بعد میں تم طلاق دے دینا. تو اس سے یہ شریعت نے اس نکاح کو معتبر نہیں مانا ہے کہ اس شرط کے ساتھ آپ کسی سے نکاح کریں کہ بعد میں طلاق دے دیں، بیوی ہم کو مل جائے. تو اس شرط کے ساتھ کسی کو بیچنا کہ یہ لے لو، آپ خرید لو، بعد میں واپس ہم کو بیچ دینا، تو یہ بھی ایک ہیلا ہے بس. ایک تیسرا ہیلا کچھ لوگوں نے یہ نکالا کہ بھائی یہ ہم نے جو ڈپازٹ دیا ہے وہ قرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرض کی سیکورٹی کے لیے اسلام میں رہن کا ایک سسٹم ہے، رہن کا ایک نظام ہے کہ آپ سیکورٹی کے لیے رہن لے سکتے ہو. تو ہم نے اگر کسی کو 10 لاکھ روپیہ دیا ہے تو یہ جو مکان ہم لے رہے ہیں یہ رہن کے طور پر لے رہے ہیں، یہ سود کے طور پر نہیں لے رہے ہیں. ہمارا 10 لاکھ اس کے پاس رکھا ہے، ضمانت کے طور پر ہم یہ اس کا گھر لے رہے ہیں. یہ کچھ لوگوں کا ہیلا ہے. تو دیکھیے میرے بھائیوں کہ یہ رہن نہیں ہے مکان. کیوں؟ کئی وجہ ہے. پہلی وجہ یہ کہ رہن میں عام طور سے جو اماؤنٹ آپ قرض میں دیتے نا، اس کے آس پاس کی قیمت کی چیز آپ اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ رہن میں ہی ہوتا ہے. آپ نے 10 لاکھ دیا ہے تو 10 لاکھ کے آس پاس کی کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ رکھتے ہیں. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آدمی 10 لاکھ دیا، 1 کروڑ کے روم میں رہ رہا ہے، 1 کروڑ کا فلیٹ ہے، اس میں رہ رہا ہے. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی مالیت کی چیز کیسے رکھی جاتی ہے؟ یہ نہیں رکھی جاتی. تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن اتنا فرق ہو کہ 10 لاکھ دے کے آپ 1 کروڑ کی چیز رکھیں، ایسا رہن میں نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ کہ رہن میں رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ قرض نہیں لوٹاتا ہے تو اس پر ہم قبضہ کر سکیں، اس کو ہم ضبط کر سکیں، تبھی وہ رہن ہوگا نا. لیکن یہ فلیٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے بطور رہن لیا ہے، اگر مالک مکان آپ کا 10 لاکھ نہیں لوٹاتا ہے، آپ قبضہ کر پائیں گے؟ نہیں قبضہ کر پائیں گے. وہ تو دھکے مار کے بھگا دے گا آپ کو، کیونکہ آپ
اس روم میں رہ رہے ہیں، اس کی جو ملکیت کے کاغذات ہیں، اس کا جو پروف ہے کہ کس کے نام ہے، وہ مالک مکان کے پاس ہے. وہ 10 آدمی لا کے کھڑا کر کے آپ کو مار کے بھگا دے گا، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو یہ کون سے رہن ہے بھائی جس کو آپ قبضہ ہی نہیں کر سکیں، جس کو آپ ضبط نہ کر سکیں، جس کو آپ اپنی دیے گئے پیسے کے بدلے میں اگر وہ پیسہ نہیں لوٹاتا ہے تو آپ اس کو اپنے قبضے میں نہ لے سکیں؟ تو یہ کیسا رہن ہے؟ تو آپ اس پر قبضہ کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے دیکھیے بہت ساری جگہوں پہ جو حقیقت میں بطور رہن رکھتے ہیں نا، وہ فلیٹ یا بنگلہ نہیں رکھتے ہیں، اس کے کاغذات رکھتے ہیں. اب اسی دنیا میں آپ دیکھ لیں، اسی بامبے میں دیکھ لیں، بہت ساری جگہ سودی ایسا قرضہ ہوتا ہے تو رہن کے طور پہ، ضمانت کے طور پہ پیپر سے رکھتے ہیں. پیپر، فلیٹ کا پیپر، گھر کا پیپر وہ رکھتے ہیں. اس کو مانا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ نے نہیں رقم لوٹایا تو وہ پیپر ضبط کر لیں گے، وہ ان کی ملکیت کا دعویٰ کر لیں گے. لیکن یہاں مالک مکان کے بعد کاغذات ہے، اونرشپ اس کے پاس ہے، آپ صرف رہ رہے ہو، 2 جوتا مار کے آپ کو نکال کے باہر کر دے گا، آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. تو اس لیے یہ رہن نہیں ہے. اور اگر ہم بالفرض یہ مان بھی لیں کہ چلو یہ رہن ہے، مان بھی لیں، تو پھر شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے نا کہ قرض کے بدلے میں آپ نے رہن لیا تو آپ اس کا استعمال کریں. آپ کیوں استعمال کریں گے اس کو؟ یعنی رہن کا استعمال آپ کیوں کریں گے؟ شریعت میں اگر ایکسیپشن ہے تو صرف جانور وغیرہ کے مسئلے میں، کہ اگر کسی نے قرض دے کر جانور لیا ہے تو جانور کا ایکسپینسز جو وہ برداشت کرتا ہے، اس کا جو نفقہ ہے، اس کا جو خرچ وہ اٹھاتا ہے، تو اس کے بدلے میں یہ گنجائش ہے کہ بھئی چلے جانور ہے اس کا دودھ پی لے یا اس کی سواری کر لے. اتنی گنجائش دی گئی ہے شریعت میں. لیکن یہ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ معاملہ جانوروں کے ساتھ ہے. عام دوسری اشیاء، دوسری چیزیں اگر بطور رہن کوئی رکھے گا تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ جو گھر آپ لے رہے ہیں یہ کوئی جانور نہیں ہے جس پہ آپ کو خرچہ دینا پڑتا ہے. اس لیے یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم جو ہے خرچہ کر رہے ہیں اس لیے ہم اس کو جو ہے لے رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا جو مینٹیننس آتا ہے نا، اس کو جانور سے کیسے مشابہ قرار دیتے ہیں کہ جانور میں دیکھیے چارہ دینا پڑتا ہے اور گھر کا مینٹیننس دینا پڑتا ہے. تو یہ ہم جو ہے چونکہ مینٹیننس دے رہے ہیں گھر کا، اس لیے ہم جو ہے اس کو استعمال کریں گے. دیکھیے یہ جو مینٹیننس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ مینٹیننس وہ مالک مکان بھی دے سکتا ہے. جانور میں کیا ہوتا ہے، آپ جانور لے آئے، اب جس کا جانور وہ آپ کے گھر پہ آ کے اس کو نہیں کھلائے گا. لیکن یہ جو مینٹیننس ہے روم کا، مالک مکان وہ بیٹھے بیٹھے پیسہ بھیج سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ایک سال کا مینٹیننس دے سکتا ہے، بعد میں بھی دے سکتا ہے. یعنی اس کے پاس پورے 50 راستے ہیں. یہ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے کہ نہیں جو رہے گا وہی مینٹیننس دے گا، دوسرا نہیں دے سکتا؟ مالک مکان کبھی بھی دے سکتا ہے. تو اس میں آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ روم ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا اگر آپ نے مینٹیننس نہیں دیا تو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا. تو خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو ہیوی ڈپازٹ پہ جو ہم گھر لیتے ہیں یا دیتے ہیں یہ حرام ہے، یہ سودی لین دین ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہم اس کو کوئی بھی نام دے دیں، ڈپازٹ نام دے دیں، کوئی بھی نام دے دیں، اس سے یہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. اس لیے ہم کو بچنا چاہیے. نہ تو دینا چاہیے ڈپازٹ پہ اور نہ لینا چاہیے. اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جنہوں نے ڈپازٹ پہ دے دیا گھر، اس کے بعد میں اس کو واپس لے ہی نہیں پاتے. یعنی 10 لاکھ لیا، وہ خرچہ ہو گیا، اب بیچارہ 5-6 سال اس کو خالی نہیں کرا پا رہا ہے کیونکہ وہ پیسہ نہیں دے پا رہا. ایسے کئی لوگ پھنسے. میں نے ایک بار کچھ لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں جب کوئی گھر کرائے پہ لیتا ہوں 2 سال بعد خالی کرا دیتا ہے، تو ایسا کیا طریقہ ہے کہ وہ خالی نہ کرا پائے جلدی؟ 5-6 سال کے لیے ہم کو رہنے دے. ہم کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ہیوی ڈپازٹ پہ لے لو، وہ پیسہ دے ہی نہیں پائے گا تو آپ کو خالی نہیں کرائے گا. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے میرے بھائی. آدمی پھنس جاتا ہے، پتہ نہیں اس کے کل کیا حالات ہوں. 10 لاکھ لیا، پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر ہو گیا، تو وہ زندگی بھر جو ہے لٹکا رہے گا. ایسی بہت ساری، اسی ممبئی میں بہت ساری مثالیں میرے سامنے کہ بیچارے پھنس گئے اور پریشان ہو گئے، بہت زیادہ دکھی ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا دونوں کا فائدہ نہیں، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا ہے. ایک آخری بات میں بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ ایک دوسرا راستہ یہ ہے، اگر آپ کو کم کرایہ چاہیے بڑی رقم دے کے، تو اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سال بھر کا کرایہ ایک ساتھ دے دیں. سال بھر کا کرایہ آپ ایک ساتھ اس کو دے دیں، ایڈوانس پیمنٹ کر دیں. اب ایڈوانس پیمنٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو واپس نہیں لینا، وہ قرض نہیں ہے، وہ اس کا ہو گیا، قیمت آپ اس کو دے رہے ہیں، کرایہ دے رہے ہیں. اب اس میں آپ یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ ایڈوانس میں آپ کو اتنا دے رہا ہوں ایک ساتھ، آپ کچھ کرایہ کم کر دیں. 10,000 ہے، 9,000، 8,000. زیادہ تو نہیں کم کرے گا وہ اس میں، لیکن تھوڑا بہت کم ہو سکتا ہے. یہ شکل صرف ہو سکتی ہے کہ آپ پورا ایک سال کا پیمنٹ ایک ساتھ کرایہ دے دیں اور اس میں کچھ گزارش کریں، کم کر دیں. اگر وہ کم کر دیا تو ٹھیک ہے، یہ سود نہیں، کیونکہ آپ جو دے رہے ہیں وہ اس کی اجرت دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قرض نہیں ہے. تو یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے کہ ہیوی ڈپازٹ کا جو شرعی حکم ہے تو یہ سود ہے، اس کا لین دین جائز نہیں، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. السلام علیکم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.